ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کے وقت 2 رکعت نماز شروع کی اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتی رہیں یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ اب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد سنیے کیا خوبصورت الفاظ کہے۔ سردیوں کی لمبی راتیں تھیں، ہاتھ اٹھائے اور رو کر کہنے لگیں، یا اللہ کیا ہوا کہ آپ کی راتیں چھوٹی ہو گئیں اور فاطمہ کا قرآن مکمل نہ ہو سکا۔ ان کی حسرتیں یہ ہوا کرتی تھیں۔ آج ہمارے گھر کی، ہماری ماؤں بہنوں کی کیا حسرتیں ہیں، کیا خواہشات ہیں۔ خوبصورت لباس ہو، خوبصورت سٹیٹس ہو، اچھا موبائل ہو، اچھا رہن سہن ہو، اچھی کوٹھیاں ہوں، اچھے محلات ہوں، اور جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، جو سیدہ کائنات ہیں، جو جنت کی شہزادیوں کی سیدہ ہیں، سردار ہیں، ایک قرآن ان کا پڑھنا تھا، ایک عبادات کا ان کا بجا لانا تھا، ایک وہ عبادات کیا کرتے تھے جو صحابہ کرام تھے، جو صحابیات تھے، جو اہل بیت تھے، امہات المؤمنین تھیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور ایک آج ہم ہیں، اور آج کے اس دور کے اندر کیوں کفر کو یہ ہمت ہوئی کہ کفریہ طاقتیں اپنے زیر سایہ باقاعدہ قرآن عظیم الشان کی توہین کرواتی پھر رہی ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ آج ابو بکر و عمر کا دور نہیں ہے، انہیں پتہ ہے آج عثمان و علی کا دور نہیں ہے، انہیں پتہ ہے آج امیر معاویہ کا دور نہیں ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ انہیں پتہ ہے اب اس امت میں محمد بن قاسم نے پیدا نہیں ہونا، انہیں پتہ ہے اب اس امت میں محمود غزنوی نے پیدا نہیں ہونا۔ جی ہاں، انہیں پتہ ہے اب مسلمان قرآن کو اپنی پس پشت ڈال چکا ہے، اب مسلمان قرآن کے ساتھ اپنا تعلق دیدہ دانستہ طور پہ ختم کر چکا ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے بھی مسلمان قرآن کے ساتھ تعلق ختم کر چکا ہے۔ جی ہاں، ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق توڑ بیٹھے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر چکے ہیں۔ قرآنی تعلیمات ہماری زندگیوں کے اندر دور دور تک نظر نہیں آتی۔ قرآن کا پڑھنا تو دور کی بات، ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی زندگی بھر ہم کوشش نہیں کرتے، نہ ہم اپنی اولادوں میں قرآن کی تعلیمات کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہماری خواہشات ہیں کہ ہمارے بچے آکسفورڈ کا سلیبس تو پڑھیں، ہمارے بچے قرآن کا سلیبس پڑھیں، اس طرف ہم نہیں آتے۔ ہم نے 20-20, 30-30 ہزار، 40-40 ہزار کی ان کے لیے ٹیوشنیں لگا رکھی ہیں، لیکن 5-10 ہزار کا ایک ایسا ٹیوٹر ہمارے لیے ارینج کرنا مشکل ہو چکا ہے جو ہمارے بچوں کو روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ قرآن کو سمجھائے۔ ہمارے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے بہت سے بہانے ہیں، اور ہماری اولادیں بھی ماشاءاللہ پھر ان کو تو پھر اسی طرح سے جو بڑوں سے ملنا ہے وہی انہوں نے اس کو لینا ہے، جو بڑے دیں گے بچے وہی لیں گے۔ ہم بچوں کو قرآن کے ساتھ محبت، قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کے ساتھ ہم الفت بچوں کو سکھائیں۔ یہ آج کے اس دور کا تقاضا ہے۔ جس گھر کے اندر قرآن زندہ ہو گیا وہ گھر زندہ ہے، زندوں کا گھر ہے، اور جس کے اندر قرآن زندہ نہیں وہ مردوں کا گھر ہے۔
بھلے اس گھر کو کتنا ہی مزین کر لیا جائے، سونے اور ہیرے اور جواہرات کے ساتھ اس کو مزین کر لیا جائے، اس گھر کے اندر بھلے آپ کتنی دنیا کی سہولیات مہیا کر لیں، لیکن یقین جانیے قرآن کی اگر سہولت اس گھر میں نہیں مہیا، اگر اس گھر کے افراد کو قرآن میسر نہیں ہے، قرآن سے اس قدر دوری ہو چکی ہے کہ روزانہ قرآن کو پڑھنا تو دور کی بات، قرآن کا دیکھنا بھی دشوار ہو چکا ہے، تو یقین جانیے وہ گھر زندوں کا گھر نہیں ہے، بلکہ اس گھر کے اندر مسلمان تو موجود ہیں لیکن مردہ حالت میں موجود ہیں۔ تو آج امت مسلمہ کثیر تعداد میں موجود ہے، لیکن کفر کو پتہ ہے کہ اب یہ مردہ ہو چکی ہے، اب یہ مرے ہوئے ہیں، اب یہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لہٰذا آئے روز کوئی نہ کوئی شیطان صفت، درندہ صفت، ایک ملعون کھڑا ہوتا ہے اور قرآن عظیم الشان کی گستاخی کر کے وہ چلا جاتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں، قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں۔ یہ قرآن کے ساتھ آج کے دور کا سب سے بڑا محبت کا اور قرآن کے تقدس کو زندہ کرنے کا یہ تقاضا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن عظیم الشان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔